قبضہ گروپوں کے خلاف پولیس کا بڑا ایکشن، شیراکوٹ میں اوورسیز شہری کا مکان واگزار کرا دیا۔ ایاز شیخ نے مکان گروی پر دیا اور خود بیرون ملک چلا گیا۔ ملزمان مالک کی غیر موجودگی میں جعلی کاغذات بنوا کر گھر پر قبضہ کر لیا۔ سی سی پی او کی شہری سے ملاقات، گھر کی چابیاں حوالے کی۔ والٹن کینٹونمنٹ وارڈ نمبر 7 کا ضمنی الیکشن، پولنگ کا عمل ختم، ووٹوں کی گنتی جاری، 16 امیدواروں کے درمیان مقابلہ۔ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک کے امیدوار میدان میں۔ حلقے میں ووٹرز کی تعداد 50,935 ہے۔ وارڈ الیکشن کے لیے 30 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، کراچی سے ذاتی معالج کو لاہور بلاول ہاؤس میں بلا لیا گیا۔ آصف علی زرداری نے لاہور میں تمام مصروفیات ترک کر دیں۔ ذاتی معالج کا سابق صدر کو مکمل آرام کا مشورہ۔ کمیونٹی سکولز کے اساتذہ مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج تیسرے روز بھی جاری، خواتین اساتذہ بھی دھرنے میں شریک۔ پنجاب حکومت صرف 8,000 روپے تنخواہ دے رہی ہے، ٹیچر کی تنخواہ مزدور کی اجرت سے بھی کم ہے۔ احتجاجی اساتذہ کا شکوہ، حکومت سے تنخواہیں بڑھانے اور الاؤنسز دینے کا مطالبہ۔ کورونا وارڈ میں ڈیوٹی کرنے پر الاؤنس دیا جائے، جنرل ہاسپٹل میں ہیلتھ سپورٹ سٹاف سراپا احتجاج بن گیا۔ مظاہرے میں ینگ نرسز ایسوسی ایشن بھی شریک۔ ہر بار جھوٹی تسلیاں دے کر تنخواہ دیا جاتا ہے، ہیلتھ سپورٹ سٹاف کا شکوہ۔ اسکول میں داخلے کے لیے بے فارم کی شرط ختم کر دی گئی۔ اب کسی بھی سرکاری اسکول میں بے فارم کے بغیر داخلہ ممکن ہوگا۔ والدین داخلے کے بعد کسی بھی وقت بے فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن پرویز اختر نے ہدایات جاری کر دی۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں بڑی پیش رفت، سابق کمشنر محمد محمود اور کلیکٹر وسیم تابش مرکزی ملزم نامزد۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے مقدمے کا چالان تیار کر لیا۔ سابق کمشنر محمد محمود پر بغیر منظوری پروجیکٹ کی الاٹمنٹ کی تبدیلی کا الزام۔ وسیم تابش نے 2 ارب روپے سے زائد کی رقم زمین پر قبضے کی مد میں بانٹی۔ محمد محمود کے عمل سے لاگت 6 ارب روپے سے بڑھ کر 16 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ پروسیکیوشن کی منظوری کے بعد چالان متعلقہ عدالت میں دائر کیا جائے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا بدعنوان سرکاری افسران کے خلاف کریک ڈاؤن، 42 کروڑ روپے ریکور کر لیے۔ 27 اشتہاری ملزمان سمیت 3 عدالتی اشتہاری گرفتار۔ ڈی جی گوہر نفیس کہتے ہیں سرکاری محکموں میں چھپی کالی بھیڑوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ کرپٹ اہلکار چاہے جس محکمے سے ہو، قانون کی گرفت میں لائے۔ سیاسی پارا ہائی ہونے پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہونے لگی۔ سرمایہ کاروں، کانٹریکٹرز اور بلڈرز کا حکومت سے اعتماد اٹھنے لگا۔ کانٹریکٹرز اور بلڈرز کا نئے منصوبوں میں عدم دلچسپی کا اظہار۔ اسٹرکچر پلان روڈ اور خیرہ ڈسٹریبیوٹری پروجیکٹ میں ایل ڈی او کو سبکی کا سامنا۔ ایل ڈی اے نے خیرہ ڈسٹریبیوٹری کا ٹینڈر تاحکم ثانی ملتوی کر دیا۔ سمناباد انڈر پاس منصوبے کی ایڈمنسٹریٹو اپروول نہ ملی۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سگنل فری منصوبے کا از خود حکومت کی جانب سے تاخیر کا شکار۔ حکومت بری طرح ناکام ہوئی، عمران خان کا جانا طے ہو چکا۔ تحریک عدم اعتماد پر پہلی بار سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق نے پارٹی پالیسی بتا دی۔ کہتے ہیں حکومت کے خلاف دھاوا بولنا ہے یا نہیں، چند روز میں فیصلہ ہوگا۔ ہم سیاسی طور پر ویسے نہیں لڑ رہے ہیں جیسے لڑنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے فیصلے کا احترام کرے گی۔ پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل میں عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اپوزیشن در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کی لمبی فہرست ہے۔ گلے شکوے اور اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ صحت کارڈ جیسے منصوبے کے بعد اپوزیشن کا بیانیہ دم توڑ رہا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی پریس کانفرنس۔
عوام مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ نہیں چاہتے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اب کوئی بھی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں، سب مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو۔ سیاسی جوڑ توڑ میں بلدیاتی آرڈیننس کی منظوری مدھم پڑ گئی، 60 روز بعد بھی پنجاب اسمبلی سے بلدیاتی آرڈیننس منظوری کی خوشخبری نہ آئی۔ محکمہ بلدیات کی گڈ گورننس کے دعوے سست روی کا شکار، 2021 کے آرڈیننس کے مطابق حلقہ بندیاں خطرے میں پڑ گئیں، پنجاب حکومت نے 15 مئی کو بلدیاتی الیکشن کرانے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے جرمن سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، جرمن سفیر نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی۔ شادی سے قبل تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازم قرار دینے کا فیصلہ، تھیلیسیمیا کے تشخیصی ٹیسٹ کے لیے قانون جلد منظور کرایا جائے گا، وزیر صحت کا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب، رفاعی تنظیموں کے نمائندگان میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم۔ صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کرانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار، عدالت کوئی ایسی ہدایت جاری نہیں کر سکتی جو قانون کی نظر میں قابل عمل نہ ہو، درخواست گزار کی استدعا آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، جسٹس جواد حسن نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ امریکی ڈالر کے روپے پر وار جاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 39 پیسے مزید مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 174 روپے 89 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 177 روپے میں فروخت۔ تعلیم کے ساتھ فنی تربیت بھی ملے گی، ٹاپٹا سرکاری اسکولز کے طلبہ کو شارٹ کورسز کروائے گا، محکمہ تعلیم حکام نے طلبہ کے کورسز کے لیے اقدامات شروع کر دیے، اسکولز میں موجود ناقابل استعمال عمارتوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ بورڈ آف ریونیو کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا، سپرنٹینڈنٹ اور سینئر کلرک کی جبری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا گیا، سیکرٹری ریونیو نے طاہر ندیم اور محمد بوٹا کو جبری ریٹائر کیا تھا۔ محکمہ جنگلات میں بھرتیوں کا معاملہ، ہائی کورٹ نے تاحکم ثانی ڈویژنل فارسسٹ آفیسرز کی بھرتی کا عمل روک دیا، عدالت نے پنجاب پبلک سروس کمیشن سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ ترقیوں کے منتظر انسپیکٹرز کی انتظار کی گھڑیاں ختم، ترقیوں کے لیے ایڈوانس کورس 1 مارچ سے شروع ہوگا، پہلے مرحلے میں 156 انسپیکٹرز ترقیوں کا کورس کریں گے، کورس ٹریننگ کالج چونگ میں ہوگا۔